السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے سرکاری دورے پر تہران میں موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی میڈیا امریکہ کی بدنیتی امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ باقر کالیباف نے ایران معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری میں بارہا ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں ایک بار پھر اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایران اور امریکہ دونوں جنگ سے نکلنے اور آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ امریکی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے دوبارہ مذاکرات شروع کرانے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان دونوں فریقوں کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات، پاکستان پھر متحرک۔ امریکہ اور ایران کا مذاکرات کے لیے فیلڈ مارشل سے رابطہ، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی پھر میدان میں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششیں ایک بار پھر تیز ہو گئیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار احتشام الحق کے مطابق ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو، تو دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے دوبارہ مذاکرات شروع کرانے کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل سے گفتگو میں امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات کے تناظر میں کہا کہ امریکہ میں ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی رابطہ کیا۔ بتایا امریکہ میں مہنگائی کے مسائل ہیں، عوامی دباؤ ہے، تیل کی کمپنیوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، یہ امریکہ کے لیے مشکل صورتحال ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا۔ عراقچی نے دوبارہ مذاکرات کا عمل شروع کرانے کی درخواست کی، واضح کیا کہ ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ ایران میں بڑھتی مہنگائی، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ پریشان کن ہے۔ سیاسی عناصر اور پاسداران انقلاب کے درمیان اختلافات بھی صورتحال کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران دونوں اب جنگ سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں اور مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ عمان اور قطر کی کوششوں کے بعد اب دونوں فریق پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان اپنی ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے دونوں فریقوں کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے ایک اور جارحانہ بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایران نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے اعلان کردہ بڑے اقتصادی دباؤ کی دھمکی مسترد کر دی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکی موقف پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کو فوجی طاقت ختم کرنے کی، تو پھر امریکہ کو تاریخ کی سب سے بڑی مالی کارروائی شروع کرنے اور اپنے تمام اداروں کو متحرک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ کاظم غریب آبادی نے امریکی اقتصادی دباؤ کے اعلان پر طنزیہ انداز میں سوال کیا کہ کیا فتح ہے یا امریکہ کی شکست کا اعتراف ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پتنگ اڑاتے بچوں پر بارود برسا دیا۔ حملے میں 4 سالہ بچے سمیت 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ حماس نے اقدام کو وحشیانہ جرم قرار دے دیا۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں پر یورپی یونین نے بھی سخت رد عمل دیا ہے۔ میر رضا علی قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر سیال معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ میر رضا کے اہل خانہ نے کمیشن کے قیام کے سندھ حکومت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج بھی کیا تھا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے میر رضا کی موت کی تحقیقات میں بھی تاحال کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سیشن عدالت نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے 7 ستمبر تک مہلت دے دی۔ میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا۔ جسٹس عمر سیال معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کی کمیشن سربراہی کی تصدیق کر دی۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، جس کی میر رضا کے والد اور وکیل جبران ناصر نے مخالفت کی تھی اور کمیشن کے قیام کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ کمیشن کے بجائے GIT بنا کر تحقیقات کی جائے۔ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں CCTV کیمرہ پہ، یقینی طور پہ DIG سے لے کے DSP رینک تک کے افسر اس کے اندر سارے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔
وہ بتائیں نا کہ انہوں نے تفتیش کی نہیں کی. آپ جتنے سوال کریں گے انفارچونیٹلی صرف فردر کاز آف امبیرسمنٹ ہوگا جس وقت موجودہ تفتیش چل رہی ہے. اس لیے اگین اس کو پراپر طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ساری خدمات حاصل کر کے جے آئی ٹی کی طرف لے کے جایا جائے. دوسری جانب جوڈیشل کمیشن کا قیام روکنے کے لیے دائر کی گئی میر رضا کی اہل خانہ کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی. جسٹس عدنان الکریم میمن نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. میر رضا کے لواحقین نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں جے آئی ٹی کے قیام کا مطالبہ کیا. مدعی کے وکیل جبران ناصر نے بتایا کہ عدالت نے پولیس کو درخواست کے فیصلے تک تحقیقات کی حتمی رپورٹ پیش کرنے سے روک دیا. ادھر سیشن کورٹ میں میر رضا کیس کی سماعت ہوئی. تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت طلب کر لی. عدالت نے 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت میں بھی 1 ستمبر تک توسیع کر دی. راولپنڈی میں قتل ہینا جاوید کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی. آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز اور سی پی او راولپنڈی مشتاق سکھیرا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ صبح 6 بجے چوروں کے گھر داخلے کی اطلاع ملی. پولیس پہنچی تو واش روم میں ہینا جاوید کی لاش لٹکی ہوئی تھی. پہلی نظر میں ہی یہ شک ہوا کہ اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے. ہینا جاوید کو اس کے شوہر فیصل اصغر نے ملازم ذیشان کے ساتھ مل کر گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا. مقتولہ کے شوہر، ملازم اور سسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. 20 تاریخ کو ڈیجیٹل میڈیا ایگزیکٹو ہینا جاوید جو ہیں وہ مرڈر ہوئی. صبح 6 بجے پولیس کو اطلاع ملتی ہے ایک گھر میں جو ہے چور داخل ہوئے ہیں. پولیس اطلاع ہوئے وہاں پہنچتی ہے. واش روم میں ہینا جاوید کی ڈیڈ باڈی شاور کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جس کو دیکھنے سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے. ملزم جو ہے وہ ہمارے پاس شامل تفتیش ہے اور اس انداز سے اس تمام پہلوؤں پہ تفتیش کی جا رہی ہے. مقتولہ کا کیس ہے کہ بھائی فہد کی مدعیت میں درج ہوا جو کہ مقتولہ کے خامند، ملازم اور فادر ان لا کے خلاف درج ہوا. راولپنڈی میں ہینا جاوید قتل کیس میں ملازم کے 3 متضاد بیانات نے کیس کو الجھا کر رکھ دیا. ملازم نے کبھی شوہر پر ملبہ ڈالا تو کبھی الزام اپنے سر دیا. جسمانی ریمانڈ کے بعد دیے گئے تیسرے بیان میں گرفتار ملازم ذیشان نے شوہر فیصل کے ساتھ مل کر قتل کرنے کا اعتراف کیا. تمام تر بیانات کی تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں. کسی کو بچانے کی کوشش یا کیس بگاڑنے کی سازش. ہینا جاوید کیس میں ملازم کے پے در پہ 3 مختلف بیانات سے تفتیش میں مزید الجھاؤ پیدا ہو گیا. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم ذیشان نے پہلے بیان میں کہا کہ ہینا جاوید کے قتل کی مکمل منصوبہ بندی ملزم فیصل اصغر نے خود کی اور اسے قتل کیا. ملزم ذیشان نے دوسرا بیان دیا کہ اس نے خود اکیلے ہینا جاوید کا قتل کر کے لاش باتھ روم میں چھپا دی. گرفتار ملزم ذیشان نے تیسرا بیان جسمانی ریمانڈ کے بعد دیا، جس کے مطابق ہینا جاوید کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا جس پر فیصل نے ہینا کو تشدد کا نشانہ بنایا. اس دوران ہینا جاوید نے بھاگنے کی کوشش کی جس پر فیصل اصغر نے مجھے مدد کے لیے بلایا اور ہم نے ساتھ مل کر ہینا جاوید کا قتل کیا. پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم ذیشان اکثر ہینا جاوید کے پرس سے چوری بھی کرتا تھا. ہو سکتا ہے چوری پکڑے جانے پر ملازم نے ہینا جاوید کو مار ڈالا ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.